بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ کیا نواز شریف 10 ستمبر سے پہلے پاکستان واپس آئیں گے، عدالت کے سامنے خود کو پیش کریں گے اور ایک ایسے کیس میں جس کا جج مس کنڈکٹ کے جرم میں فارغ ہو چکا ہو، جس کی بدنیتی ثابت ہو چکی ہو، اس کیس میں سزا کے خلاف اپیل کے حق سے فائدہ اٹھائیں گے، یا پھر نواز شریف خود پر اشتہاری اور مفرور ہونے کا لیبل لگانا پسند کریں گے؟ تو بہت سے سوالات اس وقت زیر گردش ہیں، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نواز شریف پر غداری کا لیبل لگ چکا، مافیا کا لیبل لگ چکا، اب اگر اشتہاری کا یا مفرور ہونے کا لیبل بھی لگ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ مگر سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف کے پاس وطن واپسی کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے؟ حکومتی ذرائع اور بعض ترجمان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس مہینے ڈاکٹروں سے آپریشن کی تاریخ لے کر وطن واپسی کے لیے عدالت سے مزید مہلت مانگیں گے، اور مریم نواز بھی اپنے والد کے آپریشن کے لیے بیرون ملک جانے کی درخواست کریں گی۔ شریف فیملی کے ذرائع کہتے ہیں کہ نواز شریف ڈاکٹروں کے علاوہ اس وقت اپنے قانونی ماہرین سے بھی صلاح مشورے کر رہے ہیں، اور اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی عدالت میں حاضری کو کس طرح یقینی بنایا جائے۔ کیا عدالت سے اس بات کی درخواست کی جائے کہ نواز شریف حاضر ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں؟ تو قانونی ماہرین کے مطابق نواز شریف سزا کے خلاف اپیل کے دوران عدالت کے سامنے پیش نہ ہوئے تو ان کی اپیل کا حق ضائع ہو سکتا ہے، جس کے بعد انہیں عدالت سے سنائی جانے والی سزا مشکل ہو جائے گی۔ قانونی ماہرین کے مطابق نواز شریف کا کیس خاصا مضبوط ہے، اور جج ارشد ملک کے حوالے سے جو ثبوت و شواہد سامنے لائے گئے تھے ان کا فائدہ نواز شریف کو ان کی اپیل کے دوران مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نواز شریف کو خود عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اور یہی اس وقت سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ حکومت کے ارادوں سے نہیں لگتا کہ اگر نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں تو حکومت انہیں دوبارہ واپس جانے دے گی، جبکہ اصل مسئلہ نواز شریف کے دل کا آپریشن اور دیگر بیماریوں کا علاج ہے، جسے ادھورا چھوڑ کر پاکستان واپس آنا ممکن نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نواز شریف فوری طور پر اپنے طبی معالجوں سے آپریشن کی تاریخ لے کر عدالت سے مزید مہلت حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا پھر خود پر اشتہاری ہونے کا لیبل لگوا لیں۔ جبکہ سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے یہ ہے کہ نواز شریف کو ان حالات میں واپسی کا رسک نہیں لینا چاہیے اور اپنے علاج پر توجہ دینی چاہیے، اور پاکستان میں سیاسی حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور نیب نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کو 10 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ نیب نے رانا ثناء اللہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں طلب کیا ہے، جبکہ سندھ کے صوبائی وزیر سہیل انور سیال کے گھر پر نیب لاڑکانہ نے چھاپہ مارا ہے۔ ان کے 3 گھروں پر نیب نے چھاپہ مارا ہے، ان کے گھروں کی تلاشی لی گئی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب سکر نے لاڑکانہ میں سہیل انور سیال کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے، جن میں پہلا چھاپہ سیال ہاؤس لاڑکانہ سٹی، دوسرا انور پیلس گاؤں فرید آباد تحصیل باکرانی، اور تیسرا چھاپہ سیال پیلس گاؤں فرید آباد میں مارا گیا ہے۔ نیب کے مطابق سہیل انور سیال کے قریبی ساتھی اسد کھرل کے گھر پر بھی چھاپہ مارا گیا، اور چھاپوں کے دوران تمام رہائش گاہوں کے ایک ایک کمرے کی تلاشی لی گئی ہے، جبکہ تمام رہائش گاہوں سے اہم دستاویزات تحویل میں لے لی گئی ہیں۔ نیب کے مطابق چھاپوں کے دوران رہائش گاہوں کی پیمائش بھی کی گئی ہے، جس کے مطابق سیال ہاؤس فرید آباد 4 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، اور اس کا ایک حصہ سرکاری زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ سہیل انور سیال نے کہا کہ میں ضمانت پر ہوں۔ اپریل 2019 میں نیب نے ان کے کیس کی انکوائری کی تھی، اور جب نیب نے انہیں بلایا وہ نیب کے پاس گئے ہیں۔ سہیل انور سیال کے مطابق وہ اس وقت بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے میرپور خاص میں ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں نیب نے جس بنگلے پر چھاپہ مارا وہ ان کے والد کے نام پر ہے۔ سہیل انور سیال کے مطابق نیب کی ٹیم نے ان کو کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کیا، اور ان کے والد جو کہ کچھ عرصہ قبل یعنی 6 ماہ قبل انتقال کر چکے ہیں، ان کی جائیداد کو بے نامی قرار دے کر ان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ سہیل انور سیال نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے گھر سے کسی قسم کی کوئی دستاویزات برآمد نہیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ نیب لاہور کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے شراب کا لائسنس جاری کرنے کے کیس میں
ہنوز ابھی تک نیب کو کوئی جواب جمع نہیں کرایا۔ تو نیب کی طرف سے بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی ان کو یعنی ان پرسن بلانے کی اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ جو جواب ان سے مانگا گیا تھا کہ انہوں نے شراب کا لائسنس جاری کرانے کے لیے کوئی انفلوئنس استعمال کیا ہے، نیب کو ہنوز اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جبکہ نیب ذرا یہ کہتے ہیں کہ صوبائی وزیر علیم خان کے خلاف ریفرنس جلد فائل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج ڈی جی نیب سلیم شہزاد سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ جناب مریم نواز کو آپ کب بلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مریم نواز کو فوری بلانے کا فیصلہ نہیں ہوا، اور اگر مریم نواز کو بلائیں گے تو کیا ہم نے پتھر کھانے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر شیر رشید کے حوالے سے۔ نواز شریف کو کل عدالت نے حکم دیا کہ وہ 10 سپٹمبر سے پہلے واپس آئے، عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ شیر رشید نواز نے خود نے بتایا تھا وہ خاموش اس لیے تھی کیونکہ انہیں ہوسٹیج رکھا تھا۔ اگر میں بولوں گی تو والد صاحب کو واپس لانے کی بات ہوگی، اگر وہ وہاں پہ بولیں گے تو مجھے یہاں پر پریشان کیا جائے گا۔ تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کے جانے سے پہلے آپ بھی تو، حکومت بھی تو پریشان تھی، پیشیاں ہوتی تھی، ہیڈ لائنز، بیانیاں، سب نواز شریف مریم نواز کے گرد گھومتا تھا، وہ واپس آ جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں حکومت کے لیے ایک اچھی سچویشن ہے، ون ون سچویشن ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ کرنا تو حکومت کا کام ہے، میں حکومت کا حصہ ہوں، لیکن جب لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کس کو کچھ ہو گیا تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی، عمران خان ذمہ دار ہوگا، تو پھر سب کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اب تو وہ پچھلے 10 ماہ سے انہوں نے جو صورتحال گزاری ہے، جس طرح ان کو پروجیکشن دی گئی ہے، جس طرح ان کے کافی ہاؤسز کو پروجیکشن دی گئی ہے، میں کسی کی ذات پر کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر نواز شریف نے سیاست کرنی ہے تو 10 تاریخ کو اس کو آنا ہوگا، ورنہ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست سے ان کے لیے السلام علیکم ہے، اور وہ وعلیکم السلام کہیں۔ اگر وہ اس انتظار میں ہے کہ پھر کبھی کو موقع ملا تو کوئی اپیل کر کے ان کی سنوائی وغیرہ ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے بے نظیر کافی ہے یہ معاملات اور حالات، مریم کافی ہے یہ حالات اور معاملات خراب کرنے کے لیے۔ جو کچھ دیکھیں نواز شریف ہوں یا کوئی بھی بڑا سیاسی یا عوامی لیڈر ہو، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، اور عوام کے فیصلوں کے آگے کسی فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب نواز شریف کو مشرف نے جلا وطن کیا تھا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور جب نواز شریف الیکشن سے پہلے لندن چلے گئے تھے تو بھی لڈیاں ڈالی گئیں کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، جلا وطن ہو گئے، اب ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ نواز شریف پر اس وقت جو کیس ہیں وہ بظاہر غیر سیاسی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سیاسی کیس ہے۔ جس کیس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہو ان کا فیصلہ وقت اور تاریخ کرتی ہے۔ تو عمر گزر گئی بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ فلاں کی سیاست ختم، فلاں سیاستدان کی سیاست ختم۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاست ایک لائف ٹائم جاب ہے جو موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ اور کبھی کووں کے کہنے سے ڈھور نہیں مرا کرتے، اور کبھی یہ خواہش کرنے سے کہ سنیا ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، مرزا یار کلہ نہیں پھرتا، اور نہ ہی گلیاں سنسان ہوتی ہیں۔ یہ بات شیر رشید سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ حالات بدلتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ نواز شریف نے کب واپس آنا ہے اس کا فیصلہ نواز شریف خود کہیں گے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ واپس نہ آئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی تو وہ درست نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کراچی کی بات کریں گے۔ شہباز شریف آج کراچی پہنچے اور کراچی کے لوگوں کا کیا حال ہے، آج کراچی کے حوالے سے بھی تفصیلی بات کریں گے۔ وزیر اعظم نے بھی جمعے کے روز کراچی جانا ہے۔ بریک کے بعد واپس جب آئیں گے تو کراچی کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے اور بھی اہم باتیں آپ سے کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی اور عدالت کی طرف سے انہیں طلب کیے جانے کے احکامات کے بعد بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ حکومت کے بہت سے لوگ اب تک یہ اصرار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی بیماری فیک ہے، جو کہ عدالت نہیں کہتی لیکن حکومت یہ کہتی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل اس پر مزید دعوے کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ حکومت کے ترجمان ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ میڈیا کو میں حلفاً کہتا ہوں، آپ کے میڈیا کے لوگوں کو پتا تھا وہ بیمار نہیں ہے،
آپ مجھے ادھر سکرین پہ بہتر نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دوں گا مجھے حلفاً پتا نہیں تھا کون کون فیڈ ہوتا تھا ان سے. اچھا آپ کو پتا ہے کون کس کس کو پتا تھا؟ سب کو پتا تھا وہ بیمار نہیں. انہوں نے رپورٹس مینج کی، فیک رپورٹس انہوں نے برنگ کی. ان رپورٹس کے اوپر ڈاکٹرز کا اوپینین تو بننا تھا، اس کے اوپر ایک پوری میڈیا کیمپین کی گئی. اسی گورنمنٹ سے عدالتوں نے پوچھا آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں؟ اسی حکومت سے عدالتوں زندگی کی ضمانت دیتے ہیں. حکومت کو ایک ڈریکولا بنا کے پیش کیا گیا کہ وہ نواز شریف کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک پورا ماحول، ایک پوری مافیا نے کریٹ کیا. جب وہ پورا ماحول کھڑا ہوا تو انسانی ہمدردی پہ حکومت نے جانے دیا کہ 1% بھی اس میں درستگی ہوئی اور ایک بندے کی زندگی کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیوں ایک بندہ جو انسانیت کے نام پہ اب میں اجازت دو تو آگے چلا جس کا جاؤں. نام عمران خان ہے وہ کیوں ذمہ لے؟ آپ شرم حکومت کو دلا رہے ہیں، اس بندے کو نہیں دلا رہے جو 3 آپ دلا رہے تھے، میں نے تو بات ہی نہیں کی. گنگناتے ہوئے جھوٹ بول کے وہاں گیا. یہ آپ کا رول تھا نا، آپ دلاتے. یہ مدعا تو آپ نے اٹھانا تھا. آج بھی مدعا آپ اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں کہ جو جھوٹ بول کے گیا وہ ہیرو ہے اور دوسرے لوگ ویلن ہیں. اچھا شہباز بھائی بات ہوگی آپ کی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات ہوگی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پہلی بات بالکل. اب میں بدر صاحب کے پاس جا رہا ہوں. جواب کبھی عدالتوں پر ڈالتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور اب میڈیا پر غصہ نکالا جا رہا ہے کہ میڈیا کو معلوم تھا نواز شریف بیمار نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، مگر کہنا پڑے گا کہ جب میڈیا خان صاحب کے 126 دنوں کا دھرنا دکھا رہا تھا اور میڈیا پی ٹی آئی کی یا تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی دکھا رہا تھا تو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے تھے کہ بڑا آزاد میڈیا ہے، بڑا زبردست میڈیا ہے. اس میں میڈیا بہت اچھا تھا، بڑی تعریفی ہوتی تھی میڈیا کی. تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ گرا گدھے سے غصہ کمہار پر. پہلے انسانی ہمدردی کا نعرہ لگا کر ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے تھے، تعریفیں سمیٹ رہے تھے، ہم نے بڑا اچھا کام کیا، انسانی ہمدردی پہ نواز شریف کو باہر بھیج دیا. اب آنکھوں سے بغداد کے شعلے اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. یعنی جو حکومت یہ اعتراف کرے کہ وہ لا علم ہے تو اسے حکومت کرنے کا حق کیا ہے؟ جن کے پاس 65 خفیہ ایجنسیاں ہیں، درجنوں ادارے ہیں، جاسوسی کا مربوط نظام ہے، انٹیلیجنس کے درجنوں ادارے ہیں، ان سب کے باوجود اگر کوئی یہ بار بار کہے کہ انہیں تو علم ہی نہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ بیمار تھے یا ڈرامہ کر رہے تھے، تو ان کی سادگی پر صدقے اور واری جانے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر شہباز گل کا یہ دعویٰ کہ نواز شریف بیمار نہیں، بیماری کی ہائپ میڈیا نے کریٹ کی. تو میڈیا کو معلوم تھا کہ نواز شریف بیمار نہیں، لیکن حکومت کو نہیں پتا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. پنجابی میں سے کہتے ہیں ہاتھ نہ آئے تو تھوک واڑی. ڈاکٹر شہباز گل کی اگر بات مان بھی لی جائے کہ میڈیا کو معلوم تھا تو کیا وہ حکومتی میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ میڈیا تو سرکاری بھی ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بیماری کو ہائپ حکومت نے دی، پلان کیا گیا اور حکومت کا حمایتی میڈیا یا حکومت کا اپنا میڈیا اس میں شامل تھا. سارا ماحول اس لیے بنایا گیا کہ نواز شریف کو باہر بھیجا جائے. میڈیا کو تو یہ بھی علم ہے کہ حکومت خود نواز شریف سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور حکومت کے اندر بعض ہلکے اس بات پر کنونس ہے کہ نواز شریف کی وجہ سے حکومت کام نہیں کر پا رہی. تمام تر سیاسی حالات نواز شریف کے گرد گھوم رہے تھے. تو اگر تو یہ تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ میڈیا کو علم تھا اور حکومت کو علم نہیں تھا، تو پھر یہ تھیوری بھی ہو سکتی ہے کہ اس میڈیا کو ضرور علم تھا جو حکومت کے زیر اثر تھا. ڈاکٹر شہباز گل کے دعوے کے جواب میں وہ ڈاکٹر جن کے ڈاکٹر ہونے پر کسی کو شک نہیں، جو اپنے شعبے میں بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر طاہر شمسی، جنہوں نے خود نواز شریف کو کراچی سے لاہور آ کر چیک کیا تھا. حکومت نے انہیں کراچی سے بلایا تھا اسپیشلی اور نواز شریف کو چیک کرایا تھا. انہوں نے ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے کیا بتایا تھا، پہلے وہ سنتے ہیں. دیکھیں جناب، ایک ایسا شخص کہ جس کی پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے اس کے پورے جسم پہ نیل پڑے ہوئے ہوں، جسم پر ٹانگوں پر لال سرخ رنگ کے دھبے ہوں اور دانتوں سے مسوڑوں سے خون آ رہا، اور اس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو رپورٹس ہمیں دستیاب تھیں اس کے مطابق پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتے ہوتے چند ہزار پہ رہ گیا تھا. انیشیلی 12,000، اس کے بعد 2,000. اچھا، اسی حالت میں اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ہارٹ اٹیک کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں کہ اگر ہم نے دوا دی تو بلیڈنگ کی وجہ سے موت کا خطرہ ہے اور سوائے آکسیجن لگانے کے کچھ حاصل نہیں.
تو اس حالت میں اس قسم کی کیفیت کو اگر میڈیکل بورڈ نے علاج کرنا پڑ جائے کسی مریض کا، کوئی بھی مریض ہو، تو یہ ایک انتہائی تشویشناک اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے. تو یہ کیفیت تھی. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو آپ نے ابھی ڈسکرپشن بتائی ہے، یہ آپ نے کس دن دیکھا کہ نواز شریف اس حالت میں تھے؟ کس تاریخ کو آپ وہاں پہنچے لاہور جب آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا؟ 25 اکتوبر کی رات میں لاہور پہنچا ہوں، اور لاہور پہنچتے ہی میں نے اپنے مریض کو دیکھا ہے، اور مریض کی یہ حالات تھی. اور اسی رات کو میرے آنکھوں کے سامنے ہارٹ اٹیک کی کیفیت ڈیولپ ہوئی، اور جو کارڈیولوجی والے کولیگ تھے وہ ان کی اس حالت کو پلیٹلیٹ کی 2000 کی موجودگی میں وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے. ہارٹ اٹیک کی میڈیسن دینے سے ان کی جان کو خطرہ تھا. یہ معاملات تھے. اب اس کو یہ کہنا کہ یہ EDTA کی وجہ سے یہ ہو گیا، اگر اس قسم کا کیس ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہو، مریض لیٹا ہوا ہو جو بلیڈ کر رہا ہو، اور رپورٹ بتا رہی ہے کہ 2000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے یا 12000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے، تو ہم کیسے، مطلب کہنے والے کو بھی تھوڑا سے عقل اور سمجھ سے. اب ڈاکٹر طاہر شمسی ایک مستند ڈاکٹر ہیں، اور ایک مستند ڈاکٹر یہ گواہی دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے نواز شریف کی رپورٹیں دے کے فیصلہ کیا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کا خود طبی معائنہ کیا. حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے نا کہ نواز شریف کی رپورٹیں جعلی ہیں جی، نواز شریف نے جعلی رپورٹیں کریٹ کی ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود طبی معائنہ کیا. نواز شریف کی حالت ایسی ہی تھی جیسی ان کی رپورٹ بیان کر رہی تھی، جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جعلی تھی، اور میڈیا کو معلوم تھا کہ نواز شریف بیمار نہیں. تو اصل میں جھوٹے کو ہر شخص جھوٹا لگتا ہے. تو کیا ڈاکٹر طاہر شمسی جو بڑے قابل احترام ہیں، وہ کیا میڈیا پرسن ہے؟ ان کی نوکری میڈیا میں ہے؟ کیا میڈیا نے انہیں ہائر کیا ہوا ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو منظور نظر ہونا یا صاحب عقل ہونا، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے بہت سینئر جرنلسٹ اور دانشور ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ان کا موقف سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے اور انہیں باہر بھیجنے کے حوالے سے. سطح کے ماہر ہیں، انہوں نے ایک تفصیل بیان کی ہے ان کے، اور یہ کہا ہے کہ وہ اب انہوں نے بھی تشخیص کی تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس بہت کم ہیں اور ان کی حالت خطرے میں ہے. تو انہوں نے اس بات پر انسسٹ کیا ہے کہ وہ اپنی تشخیص پر قائم ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ان کے علاج کے بارے میں، ان کے مرض کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، وہ ویسے ہی لوگ ہیں جو ورلڈ کپ یا ٹیسٹ میچ کے دوران گلی محلوں میں پان کی دکانوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کی رائے اور کمنٹری ضرور سنی ہوگی آپ نے، جو میچ کے لیے ٹیم سلیکشن اور فیلڈ پلیسنگ اور کس بیٹسمین کو کیسی گیند کروائی جائے کے متعلق اپنے تبصرے کرتے پائے جاتے ہیں. لیکن ان کو نہ تو ان کو کھیل کی خبر ہوتی ہے، نہ ان کھیلنے والوں کو اس کا کچھ پتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ تمام ماہرین جو پان کے کھوکے پر کھڑے ہو کر ٹیسٹ میچ کی باریکیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی نہ گیند کروائی ہوتی ہے نہ بلہ پکڑا ہوتا ہے. یہی حال شام کو ٹی وی ٹاک شوز کے میزبانوں اور مہمانوں کا ہے، اور یہی جو نواز شریف صاحب کی بیماری پر گفتگو کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا ہے. تو وہ اپنی اس رائے پر آج بھی قائم ہیں. اچھا شامی صاحب، ہمیں پلیٹلیٹس کم تھے اور ان کی حالت خطرناک تھی. تو اس تبصرے کے بعد مزید کسی تبصرے کی گنجائش بنتی نہیں ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے اور ڈاکٹر طاہر شمسی کے حوالے سے کیا ہے، یقینی طور پر وہ لوگ جو کہ جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے ضروری نہیں وہ ڈاکٹر ہوں، اور جن کے نام کے ساتھ صحافی لگا ہوا ہے ضروری نہیں وہ صحافی بھی ہوں. لیکن ظاہر ہے یہ جو معاملہ تھا یہ خالصتاً میڈیکل کا ایک معاملہ ہے، جس میں ڈاکٹر طاہر شمسی کی رائے ان لوگوں سے کہیں زیادہ معتبر ہے جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا، لیکن وہ پریکٹیکل یعنی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے، پریکٹس میں نہیں ہے. تو یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے کراچی کی، اور آج شہباز شریف کراچی گئے، وہاں پہ کیا کیا ہوا. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کراچی کی بات کریں گے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. کراچی میں بارشوں نے زبردست تباہی پھیلائی ہوئی ہے، لوگوں کے کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہیں، خاص کر تاجر طبقے کا
اور روزمرہ کے کام کرنے والے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے، دیہاڑی دار طبقے کا، مزدور طبقے کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ٹھیلے ٹھیے لگانے والے وہاں پہ پانی کھڑا ہے، اور دکانوں اور گوداموں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے قیمتی سامان تباہ ہو چکا ہے، بھاری نقصان ہوا ہے۔ تو کراچی بنیادی طور پر جو کراچی کے اندر تباہی ہوئی ہے وہ صرف بارشوں نے نہیں پھیلائی، صرف انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہوا، بلکہ کراچی کے اندر جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ معاشی پہلو ہے۔ معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اگر سڑکوں میں پانی کھڑا ہے، بارشیں ہیں، تو پھر لوگوں کے ذرائع آمدنی وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب کراچی کا طبقہ جو تاجر طبقہ ہے اور عوام، وہ اس وقت ایک بہت بڑے ریلیف پیکج کے منتظر ہیں، جس کی مدد سے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ یہ جو ہم پانی دیکھ رہے ہیں یا ریلیف کا جو ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، یہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ پچھلے کوئی 6-7 ماہ سے ہم کووڈ-19 کے شکار تھے، کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو لوگ پہلے ہی بہت شدید مشکلات میں گرفتار تھے، کاروبار بند تھے، کاروبار ہو نہیں رہے تھے، اور معمولات زندگی بہت ہی بری طرح متاثر ہوئے تھے، ذرائع آمدن میں بھی کمی ہوئی تھی۔ اب جیسے کووڈ سے نکلے ہیں تو لوگوں نے معمولات زندگی کی طرف واپس لوٹنا تھا، تو رہی صحیح کسر ان بارشوں نے پوری کر دی ہے۔ اب جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہاں پہ ظاہر ہے روزمرہ کا کام کرنے والے لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے، دکانیں کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں، کراچی میں کچرا بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کا جو اصل پرابلم ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کراچی میں نکاسی آب کے راستوں پر قبضہ گروپوں نے قبضے کر رکھے ہیں، نالوں پر تجاوزات بن چکی ہیں، وہ ڈرین سسٹم جس کے تحت پانی کراچی سے نکل کے سمندر میں گرتا ہے وہ سسٹم خراب ہو چکا ہے، ان جگہوں پر ان راستوں پر لوگوں نے قبضے کر لیے۔ وہ زمین جو بارشوں کے لیے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کارآمد سمجھی جاتی تھی، جیسے بوٹ بیسن کا علاقہ تھا، اس پر یا تو سندھ حکومت نے تعمیرات کرا دی ہیں یا پھر قبضہ گروپوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تو کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ اکانومی ہے، اقتصادیات ہے، لوگوں کی معاشی بحالی جو ہے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ سارا زور اس بات پہ ہے کہ جی پانی کیسے نکلے گا اور کیسے نکالیں گے اور کون نکالے گا، کس کا قصور ہے، نالا کیسے بند ہوا، گٹر کیسے بند، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، سب اس پہ سیاست کر رہے ہیں، سیاسی حکومتیں بھی بیان بازی کر رہی ہیں اور جو سیاسی جماعتیں وہ بھی بیان بازی کر رہی ہیں، سب بتا رہے ہیں جی اب یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا کچھ نہیں، لیکن چند ایک بڑی سیاسی جماعتوں کو اب بارش کے بعد خیال تو آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی سیاسی بیان بازی کی جا رہی ہے۔ اب بارش سے متاثرہ کراچی کے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج کراچی گئے ہیں اور بارش سے متاثرہ علاقوں کو انہوں نے دورہ کیا ہے، اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں پہ علاقہ مکین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان سے شکایتیں بھی کی ہیں۔ اس جمعے کو پرائم منسٹر عمران خان بھی کراچی جائیں گے اور کراچی کے عوام اس بار یہ توقع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ماضی کی طرح صرف پیکج اناؤنس نہیں کریں گے بلکہ وہ پیکج دیں گے بھی، اور اس سے بھی پہلے بھی پرائم منسٹر نے کراچی کے لیے بہت بڑا پیکج دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے۔ تو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے رہنما شہباز شریف وہ بھی وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام کے لیے کام کریں۔ سندھ حکومت کی بھرپور مشاورت سے بھرپور ترقیاتی کام یہاں پر شروع کرنے چاہیے۔ وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے، وہ فنڈز کہاں ہیں؟ اگر وہ فنڈز مہیا کیے گئے ہوتے اور مل کر کام کیا گیا ہوتا اور سیاست نہ کی گئی ہوتی کہ ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ 62 کا جو اعلان کیا تھا وفاق نے، میرا نہیں خیال کو دھیلا پہ دیا ہو، یہ گرین لائن وہ وفاق نے بنا کے دینی تھی۔ نواز شریف کو حکومت جو فنڈز مہیا کیے، اس کے بعد کتنے فنڈ مہیا کیے کسی کو علم نہیں۔ مل کر جو پانی کا مسئلہ حل ہونا تھا J4، اس کے لیے وفاق نے اور سندھ حکومت نے مل کر اس کے وہ فنڈ مہیا کرنے تھے۔ وفاق نے اس کے لیے کیا کیا؟ کراچی میں جو سیوریج پڑنا ہے، سڑکیں پڑنی ہیں، اور دوسرے جو پانی کا مسئلہ ہے، یہ وفاق کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھیں اور مل کر یہاں کے مسائل۔ تو آج کراچی کے عوام کو اتنے ہی بڑے پیکج کی ضرورت ہے میرے نزدیک، جتنا بڑا پیکج حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران لوگوں کو دیا تھا یا دینے کا جو دعویٰ کیا ہے۔ یعنی کراچی کے 70% علاقوں کو امداد کی ضرورت ہے، بحالی کے کاموں کی ضرورت ہے،
اور جس طرح ہم نے کرونا میں دیکھا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نے لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت بہت پیسے دیے، تو کراچی میں آبادی 2-2.5 کروڑ آبادی تو ہے، جن میں سے 70% علاقہ ایسا ہے جہاں جن کو واقعی فائنینشیل پرابلم ہے، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کا ایک پیکج جس طرح کا کرونا کے دنوں میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ ہم نے دیا ہے، تو اس بار بھی یہ اناؤنس کرنا چاہیے۔ ایکسپیکٹڈ یہ کہ پرائم منسٹر جب کراچی جائیں گے تو کراچی کے لوگوں کو یہ پیکج ضرور دیں گے تاکہ ان کی جو اکانومی معاشی معاملات ہیں وہ درست ہو سکے۔ یہ پانی والا یا بارش والا معاملہ یقینی طور پر اگر بارشیں رک جاتی ہے تو یہ 2-4 دن میں کلیئر ہو جائے گا، اور ان فیوچر اس کو پلان کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ آج کراچی کے اندر آپریشن شروع کیا ہوا ہے سندھ حکومت نے، اور تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں۔ گجر نالے پہ بھی آپریشن ہو رہا ہے اور باقی کے نالوں پہ بھی آپریشن ہو رہا ہے کہ جب تجاوزات گرانے آئے ہیں۔ کل رات کو لوگوں نے اس پہ مساجد سے اعلان کیا کہ جی صبح اپنے گھروں سے منتقل ہو جائے، خالی کر دیں، ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ تو اس پہ پروٹیسٹ ہوا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، احتجاج کیا کہ یہ کیا طریقہ، آپ نے ہمیں 24 گھنٹے کا نوٹس دے کے، تو 24 گھنٹے میں ان بارشوں میں اس موسم میں جبکہ سڑکیں چوک ہیں، سڑکیں بند ہیں، پانی کھڑا، لوگ کیسے جائیں گے؟ تو اس پہ پروٹیسٹ ہوا۔ تو آج کمرشل جو ایکسپینشن تھی اس کو روکا گیا، تو یعنی نالوں کے اوپر کمرشل تجاوزات بھی بنی ہوئی حد ہی ہے۔ تو یہ حکومتیں اس وقت کہاں ہوتی ہے جب یہ تجاوزات بن رہی ہوتی ہیں۔ آج جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو آج سب کو یاد آ گیا جی کہ یہ تجاوزات ہے اور آج لوگوں کے گھر گرا دیں۔ تو غریب لوگ جنہوں نے ظاہر ہے تو انلیگل یا جنہوں نے بھی قبضہ کیا، لیکن جب وہ انویسٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، جب وہ قبضے کر لیتے ہیں تو اس وقت آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، اب ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں جب کہ وہ لوگ قسم پرسی کا شکار ہیں، آپ ان کو بے گھر بھی کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کو کوئی الٹرنیٹو، اگر جو لوگ جائز ہیں، جن لوگوں کا غریب ہیں یا ان کو کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو بھی آپ گھر گرا دیں گے جو کہ انلیگل تھے، لیکن ان کو آلٹرنیٹ جگہ ضرور دینی چاہیے۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک پر جنسی ہراسگی کا الزام لگانے والی غیر ملکی خاتون سنتھیا ریچی کے ویزے میں توسیع کی درخواست وزارت داخلہ نے مسترد کر دی ہے۔ سنتھیا ریچی کو 15 روز میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ امریکی شہری سنتھیا ریچی کے ویزے کی مدت 31 اگست کو ختم ہو چکی ہے۔ سنتھیا ریچی نے ویزے کی توسیع کے لیے درخواست دی تھی، لیکن وزارت داخلہ نے ان کا ویزا ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ وزارت داخلہ یہ کہتی ہے کہ سنتھیا ریچی 15 دن کے اندر پاکستان چھوڑ دیں۔ امریکی شہری سنتھیا ریچی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اور ایک اور سابق وزیر صحت اس وقت مخدوم شہاب الدین، ان پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے تھے جسے وہ پولیس اور عدالت کے سامنے ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ سنتھیا ریچی نے رحمان ملک اور دیگر پر جنسی ہراسگی کے سنگین الزام لگائے تھے، جس نے پاکستانی سیاست میں بڑی ہلچل مچا دی تھی۔ سنتھیا ریچی غیر ملکی صحافی ہیں، خود کو بلاگر کہتی ہیں، اور پاکستان میں وہ کافی عرصے سے مقیم ہے، اور ان کا جو ویزا ہے وہ کئی بار ختم ہو چکا ہے، اور ویزا ختم ہونے کے باوجود پاکستان میں موجود رہی، پاکستان میں مقیم رہی، پاکستان کے بڑے اہم اداروں میں کے سربراہان، بڑے اہم اداروں میں کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ ان کی ایک ڈوبیس قسم کا کریکٹر ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں انہوں نے ایک بار ضرور ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ اس میں پاکستان کے جو انویسٹیگیٹو سسٹم کا کوئی عمل دخل ہے، قصور ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن ان کے الزامات بڑے سنگین تھے جو پاکستان خاص کر پیپلز پارٹی کی قیادت پر لگائے گئے تھے۔ بظاہر وہ اپنے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو ملائم کرنے کی جو کوشش تھی یا سازش تھی وہ ناکام ہوئی ہے۔ اب انہیں وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا کہ آپ پاکستان سے واپس چلی جائیں۔ اور کراچی والوں کے لیے بہت بری خبر ہے، ویسے تو اچھی خبریں آ ہی نہیں رہی، لیکن بری خبروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں روز ویلٹ ہوٹل کی مالی ضرورت پوری کرنے کے لیے $142 ملین کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کراچی الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی 1.9 پیسہ یعنی ₹1.09 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، اور ٹیرف میں اضافہ 2016 سے لے کر 2019 کے دوران سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ الیکٹرک صارفین کے لیے 407 ارب روپے
वफाक की हुकूमत की जानिब से के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दी जा रही है। ये वो हुकूमत है जिसने हज में सब्सिडी बंद कर दी थी। कराची में जून और जुलाई के दौरान के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की गई और अब भी उसका सिलसिला जारी है, लेकिन इस लोड शेडिंग के नतीजे में सिर्फ के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ का जुर्माना हुआ, जबकि बिजली कीमतों में इजाफा करके आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाले जाएंगे। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और एक और अहम खबर ये है कि जाली अकाउंट केस के मरकजी मुलज़म अनवर मजीद, जिन्हें आसिफ अली जरदारी का दस्तेराज या फ्रंट मैन कहा जाता है, उनकी तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मंजूर हो गई है। अनवर मजीद को 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। उनका नाम ECL में डाल दिया गया। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट केस के मरकजी मुलज़म अनवर मजीद के केस की केस की समाअत की और उन्हें 10 लाख रुपए की गारंटी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने अनवर मजीद का नाम ECL में शामिल रखने और पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने अनवर मजीद को नया मुकाम से तफ्तीश में तावन का हुक्म देते हुए ये कहा है कि अगर वो तावन ना करें तो उनकी ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी जाए, ज़मानत खारिज कर दी जाए। इससे पहले नैब प्रोसिक्यूटर इमरान उल हक ने अदालत को ये बताया था कि अनवर मजीद पहले दिन से हॉस्पिटल में आज तक नैब में पेश नहीं हुए और उन्होंने आज तक उनसे तावन नहीं किया, यानी नैब से तावन नहीं किया, और इसकी वजह से नैब की 15 तहक़ीक़ात और 4 रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा है। जैसे मशीर आलम ने कहा कि अनवर मजीद तहक़ीक़ात में तावन रुकावट ना डालें, तावन करें, और जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अनवर मजीद को शदीद नोयत का आर्ज़ कल्ब है, दिल का मर्ज़ है, इलाज कराना उनका बुनियादी हक है, लेकिन उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि अब किसी को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये इस केस में इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। अनवर मजीद का केस आसिफ अली जरदारी के केसेस से बिल्कुल मुंसलिक है और कहा यह जा रहा था कि अनवर मजीद व आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बाद केस में बाद माफ गवाह भी बनने को तैयार हैं, लेकिन आज अदालत में ये बताया गया कि वो तो तावन ही नहीं कर रहे। उनकी वजह से हमारी 15 इन्वेस्टिगेशन और 4 रेफरेंस जो ज़ेरे इल्तवा है। तो इतनी देर से नैब क्या कर रही थी और इतनी देर से जो हमें कागजात दिखाए जा रहे थे, बहुत से टेलीविज़नों पे दस्तावेज़ात लहरा लहरा कर दिखाई जा रही थी कि ये है जाली अकाउंट्स और ये है फलां के अकाउंट्स में से वो पापड़ वाला और कुल्फ़ी वाला और पता नहीं कौन सा वाला। अभी तो खैर और बहुत से नाम आ गए जिनके जाली वो ये निकल रहे केस, लेकिन पता चला कि अदालत के अंदर ही पता चला कि वो जनाब वो तो पेश ही नहीं हुए और वो हमेशा से हॉस्पिटल में है और वो तावन भी नहीं कर रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।